شوز میں پولیٹیشین تو آتے ہیں جی اور آ کے یہاں پہ تبصرے بھی کرتے ہیں, ہم لوگ بھی تبصرے کرتے ہیں, ہم بھی ان سے سوالات کرتے ہیں, وی ٹرائی ٹو گیو دیم اے ٹف ٹائم. لیکن عوام جو بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اپنے گھروں میں ٹی وی چینل آن کر کے, ان کے ذہنوں میں بھی بہت سے سوالات ہوتے ہیں, اور وہ جو سوالات ہوتے ہیں, وہ جو کوئریز ہوتی ہیں, اس پہ دے گو ان آنسرڈ, اس کے جوابات پولیٹیشین سے نہیں ملتے. سو تھوڑا سا میں نے آج اپنا جو پروگرام کا طریقہ کار کی کوشش کی ہے جی. میں چاہتا ہی ہوں کہ عوام سوالات کرے نمائندوں سے, سیاستدانوں سے, سیاستدان کیسا سوچتے ہیں, سیاستدان کیا کرنا چاہتے ہیں, سیاستدان کیا کچھ کر رہے ہیں, اور جو شکایات آپ کو ہے سیاستدانوں سے وہ آپ ضرور کیجئے, سجیشنز ضرور دیجئے, اور بہتر یہ ہوگا کہ اگر سولوشنز بھی ہو تو ان کو سامنے لے کے آئے. سو تھوڑا سا کنسٹرکٹیو ہو جائے گا کام, اور سولوشنز آپ کی طرف سے آئیں گے, سیاستدان ہوں گے ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں, تو آپ کے سوالات ہوں گے, سولوشنز اگر آپ لوگ دیں گے تو بہتر طریقے سے سیاستدان کام کر پائیں گے جی. کراچی اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ ہوں گے جی سینیٹر فروغ نسیم صاحب, جن کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ان جی, اور بہت بہت مبارک ہو آپ کو, آپ سینیٹر بن گئے جی. لیکن یہ سینیٹر بننے کے بعد آپ اسی طرح کام کرتے رہیں گے, اسی طرح اپنی لیگل رائے دیتے رہیں گے جیسے پہلے دیتے رہے تھے, یا اس میں کوئی چینج تو نہیں آ جائے گی؟ نہیں, میں نے آپ سے اور دوسرے دوستوں سے یہی کہا تھا کہ میری فل فور جو خدمت عوام کو ہے وہ یہ کہ میری جو لیگل انالیسز ہوگی ہمیشہ ویسی ہی رہے گی, جو میں صحیح طور پہ رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن کے حساب سے سمجھتا ہوں وہی ہمیشہ پیش کرتا رہوں گا, اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, پارٹی کی طرف سے بھی کوئی پرابلم نہیں. اچھا چلیں, دیٹس ویری گڈ جی, دیٹس ویری گڈ. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہے جی حاجی عدیل صاحب جی, اے این پی سے ان کا تعلق ہے جی. حاجی صاحب تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ان جی, بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے حاجی صاحب. وی گوئنگ گو فار دا لائیو کالز جی, اور لائیو کالز لیں گے جیسے میں نے پہلے بھی بولا جی, اور لائیو کالز میں آپ سوالات کر سکیں گے اے این پی کے رہنما حاجی عدیل صاحب سے, سینیٹر فروغ نسیم صاحب سے جن کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے, اور کوشش کریں گے کچھ اور پولیٹیشین کو بھی ہم لے کے آئے, وہ بھی عوام کی عدالت میں آج بیٹھے اور ان سے بات کر سکیں گے. عبدالرزاق صاحب کی پہلی کال ہے جی فیصلہ آباد سے, اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں جی. جی عبدالرزاق صاحب کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, خیریت سے ہیں آپ؟ سر کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیں آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ سر, آپ سنائیں. الحمدللہ. جی کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ سمندری ہے یہ تحصیل فیصل آباد کی. اچھا جی بالکل جی. سر ادھر یہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے نا جی, ادھر کا نظام جو ہے نا ہاسپٹل کا بہت ہی گندا نظام ہے. اچھا, ایمرجنسی میں ایک سرنج نہیں دستیاب ادھر. اچھا ٹھیک ہے. ایمرجنسی میں آپ پیشنٹ لے کر جائیں گے نا تو ایمرجنسی میں ایک سرنج باہر سے لانا پڑے گی. اچھا, اتنا گندا نظام ہے. میڈیسن تو بعد میں بات ہے. اچھا, ایک سرنج نہیں ملے گی ادھر سمندری میں؟ جی سر, سمندری میں. اچھا, کسی زمانے میں بڑے ڈاکٹرز ہوا کرتے تھے وہاں پہ, ڈاکٹر بھی ہوا ڈاکٹر ہیں, لیکن ادھر اتنا گندا نظام ہے نا, ایم پی ایم این اے کو کوئی فکر نہیں سر. اچھا, تو آپ کے ایم این اے کون سے ہیں؟ سر رانا فاروق سعید خان. رانا فاروق سعید خان صاحب. جی چلیں, میں دونوں پولیٹیشین جو بیٹھے ہوئے جی ان کا علاقہ تو نہیں ہے لیکن ان سے سجیشن ضرور لے لیتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ نے کال کی جی. حاجی صاحب, جو ہیلتھ کا نظام ہے, جو ہیلتھ کا نظام بالکل درم بھرم ہوا ہے. بات تو یہ ہمارے دوست تھے سمندری سے, وہ کہہ رہے جی کہ یہاں پہ تو بالکل ایک سرنج بھی نہیں ملتی کسی جگہ پہ, تو ہیلتھ کہاں پہ جا رہا ہے جی؟ دیکھیں بڑی بدنصیبی ہے. پہلی بات تو یہ میں کہوں گا کہ رانا صاحب ان کے ایم این اے ہیں. جی جی, چاہیے رانا صاحب آپ جواب دیں کیونکہ آپ کے ہم قوم ہیں. ہاں نہیں, وہ بات صحیح ہے جی, مجھے جواب دینا چاہیے, لیکن دا پوائنٹ از کہ میں اس علاقے میں جو ایم این اے ان کے ہیں میں ان کو جانتا نہیں ہوں, اس لیے آپ دے دیں تو مہربانی ہوگی. دیکھیں جی, ہیلتھ کا ہمارے ملک میں ہمیشہ سے حال خراب ہے. ہمارے اگر بجٹ کا بمشکل 2.5% ہیلتھ اور ایجوکیشن کو دیا جاتا ہے جی, تو جب یہ بجٹ کا اتنا حصہ ہم دیں, جی ڈی پی کا اتنی کم شرط سے ہم ہیلتھ اور ایجوکیشن کے لیے وقف کریں گے, اور پھر اس میں بھی گپلے ہیں, دوائیں غلط ملتی ہیں. پچھلے دنوں پنجاب میں کیا ہوا,
بنی کراچی میں لیکن پنجاب میں ڈسٹریبیوٹ ہوئی, کسی نے چیک نہیں کیا, پھر دوائیں ملتی نہیں ہیں. جی. آپ جب اب لوکل دیہاتوں میں جائیں, وہاں جو ڈسپنسری ہے وہاں تو پیسپور کے علاوہ اور دوسری کوئی دوا ملتی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ بڑی بدنصیبی ہے. ایک تو یہ ہے کہ بجٹ کم ہے, ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ کرپشن ہے, تیسرا یہ ہے کہ کلاس 2 نمبر کی اور 3 نمبر کی دوائیں آ گئی ہیں. یہ اکبر منڈی لاہور میں بنتی ہیں اور سارے پاکستان میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے عائشہ بھائی. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے جو ڈاکٹر ہیں, میں ادب سے کہوں گا, میرے اپنے دوست رشتہ دار ہیں, وہ جو سرکاری نوکری کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی جائے, جو پرائیویٹ وقت ہے ان کا اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جتنی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب وہ اپنے سرکاری اوقات میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سارا سسٹم نظام خراب ہے. اس پہ ایک کمیٹی تھی میری پروونشل گورنمنٹ کی, جب میں پروونشل اسمبلی کا ممبر تھا, تو میں نے ہیلتھ کمیٹی کو چیئر کیا تھا اور ہم نے ایک بڑی وسیع رپورٹ دی تھی. لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ حکومت ماشاء اللہ سے ختم ہو گئی اور وہ رپورٹ ابھی بھی شیلف پہ پڑی ہوگی کہیں. دیکھیں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب بچہ نیا ڈاکٹر آتا ہے, پوائنٹ ہوتا ہے, تو اس کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بڑے بڑے شہروں میں آ جائے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بجائے اس کے کہ وہ جہاں سے تعلق رکھتا ہے جس علاقے سے. تو ہم نے تجویز کیا تھا کہ ہیلتھ ڈسٹرکٹس ہونے چاہیے, جی, اور ان ڈسٹرکٹ میں جو بچے علم حاصل کرنے کے بعد نوکری کریں وہ آخر تک اسی ڈسٹرکٹ میں رہے. اچھا. تاکہ وہ ان کے لوگ فائدہ اٹھا سکیں. ہاں, وہ ہمارے ہاں تو جی یہ آپ دیکھیں شہروں میں اکٹھے ہو گئے ہیں, شہروں میں ڈاکٹروں کے بازار کھل گئے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا, وہ پھر ان کی لیبارٹریز جو ہوتی ہیں, دیکھیں آپ چاہے وہ سیاستدانوں کی لیبارٹری ہوں کہ غیر سیاسی تو ہوں, وہاں یعنی ایک ٹیسٹ جو ہے اس کے اگر امریکہ میں کہیں گے تو اسے ایک ٹیسٹ ٹریٹ کریں گے. یہاں اس ایک ٹیسٹ کے جو ریزلٹ ہیں 18 ٹیسٹ ہوتے ہیں, 18 ٹیسٹوں کے پیسے لیتے ہیں, چاہے وہ ویلفیئر کے نام سے کام ہو رہا ہو یا کاروبار کے نام سے کام ہو رہا ہو. بالکل صحیح کہا جی آپ نے. سارا ماشاء اللہ. اور پروونشل گورنمنٹ رسپانسیبل ہے, فیڈرل گورنمنٹ رسپانسیبل ہے. سو اس کو سارا نظام جو ہے ہیلتھ کا اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور 2.5% جو بجٹ دیا جاتا ہے ہیلتھ میں وہ بالکل ناکافی ہے. ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کا مشترکہ 2.5-3% ہے. پھر تو کچھ بھی نہ ہوا نا جی, پھر تو فارغ ہو گیا کام. اینی ویز ایک اور کال لے لوں جی. محمد لطیف صاحب ہے, محمد لطیف لون صاحب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک جی, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے سر, بڑی مہربانی, آپ سے کال مل گئی ہے اور آپ سے آج بات کرنے کا موقع ملا ہے. نہیں بڑی مہربانی, آپ کیا کریں, کوشش کیا کریں, اکثر اوقات لوگوں کی مل جاتی ہے کال. جی 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 مل جاتی ہے, بڑی مہربانی. آپ کا پروگرام ہم شوق سے دیکھتے ہیں. بڑی مہربانی جی. جی ہمارا سر ایک چھوٹا سا معاملہ ہے, چھوٹا نہیں بلکہ کافی سارا بڑا ہے. ہم ریفیوجی ہیں, مقبوضہ کشمیر سے آئے ہوئے ہیں یہاں باغ میں. اچھا جی. جی, اور ہمارے لیے گورنمنٹ نے ایک کالونیاں بنانے کے لیے ایک پروگرام بنایا تھا ایرا کے تعاون سے. اچھا. وہ جو ہے نا فنڈ تقریباً پچھلے سال سے وہ سارے فنڈ ایرا والے واپس لے گئے ہیں ادھر سیلاب زدگان کے لیے, اور ہمارے جو منصوبے ہیں سارے اسی طرح پڑے ہیں, اور ہم سمجھ لیں رہائشی مشکلات کے سخت شکار ہیں. ٹھیک. ہماری وہ کالونیاں نہیں بن سکی ہیں, جن مالکان سے زمین اوارڈ شدہ ہے ان کو پیمنٹ نہیں ملی ہے, اور ہم بڑے ہی رہائشی پرابلم میں ہیں. بالکل ٹھیک. تو جی ہماری طرف ہم آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب, صدر مملکت صاحب, وہ دیگر اداروں سے گزارش کرتے ہیں آپ کی وساطت سے. جی جی بالکل. ہمارے یہ مہاجرین کالونیاں جو بنی ہیں ان کے لیے جو فنڈ انہوں نے رکھے ہوئے تھے جی, وہ برائے مہربانی ریلیز کریں تاکہ ہماری جو ہے نا آباد کاری ہو سکے. ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے جی. بڑی مہربانی سر. بہت بہت شکریہ جی کال کرنے کا جی. فروغ نسیم صاحب, کوئی حل نکل سکتا ہے اس کو؟ یہ جی ہماری جو کشمیر کی ایک منسٹری ہے جو کہ یہ تمام چیزیں ڈیل کرتی ہے, اور ایرا اسی لیے بنایا گیا تھا تاکہ وہ انٹریکٹ کرے ہماری جو آزاد جموں کشمیر کی جو گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ پاکستان کی گورنمنٹ انٹریکٹ کرے, اور وہاں کے لوگوں کو امپاور
ہونا چاہیے. اور اگر میں تو یہاں تک جاؤں گا کہ اگر کسی بھی ایک ایئر مارک ہو جائے کسی پرپز کے لیے کوئی فنڈ, تو اس کو پورا جب تک وہ ایکسپینڈ نہ ہو جائے, اس کی اسپینڈنگ نہ ہو جائے, تو اس کو لیپس نہیں کرنا چاہیے, اس کو ٹائم باؤنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ اتنے دن میں وہ لیپس کر جائے گا. اس میں کرنا یہ چاہیے کہ اس کا ایک پرپز اسپیسیفائی کریں کہ یہ جب تک پورا پائے تکمیل نہیں ہوگا یہ فنڈ لیپس نہیں کرے گا. مزید فنڈ کی ضرورت ہوگی وہ دیکھا جائے گا جب وہ فنڈ پورا ایکسپینڈ ہو جائے. تو یہ بڑی ان کے ساتھ زیادتی ہے. یہ ہمارے جو بھائی وہاں کشمیر سے آئے ہیں, اب نیچرلی کشمیر سے آئے ہیں تو وہاں کوئی مظالم ہوں گے, اسی لیے جموں کشمیر سے یہاں باغ میں آزاد کشمیر میں آئے ہیں. تو ہماری جو کشمیر کی منسٹری ہے, سیکٹری کشمیر ہے, ان کو وہاں کی جو منسٹر ہیں کشمیر افیئرس کے, ان کو یہ دیکھنا چاہیے اور یہ انشور کرنا چاہیے کہ ایسے غریب لوگوں کی یا ایسے جو ہمارے ریفیوجیز ہیں جو کہ جموں کشمیر سے آئے ہیں, ان کو اس طرح کی پرابلمز نہ ہوں, اور اس کو پورا اس کو ریز کرنا چاہیے اس ایشو کو. بالکل ٹھیک ہے, ویری گڈ سجیشن جی. اور آئی ہوپ کہ منسٹری بیٹھی سن رہی ہے, منسٹر بیٹھے سن رہے ہیں, اور کشمیر گورنمنٹ بھی بیٹھی سن رہی ہو اس چیز کو. اور یہ جو لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں جی, بھائی اتنا آگے کے رہے نہ پیچھے کے رہے, اور ان کو تو کوئی آسرا جو ملا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. تو اگر اس کو ایڈریس کیا جائے تو بہت بہتر ہوگا, نہیں تو اس طرح بے چینی پھیلتی ہے اور عوام مزید جو نا انریسٹ پھیلتی ہے ان لوگوں میں, اور وہ پریشان رہتے ہیں. اور پریشانیاں میرے خیال میں ختم کریں عوام کی تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ ویسے بھی الیکشن ایئر ہے, تو الیکشن ایئر میں تو زیادہ کام تیز ہو جاتا ہے پریشانیاں دور کرنے کا. خیر اینی ویز ایک اور کال لے لوں جی. کون صاحب ہیں جی؟ محمد صادق صاحب جی. جی السلام علیکم بٹ صاحب. جی جناب, میں لاہور تو گل کرنا پیا وا. انجینئرنگ سوسائٹی کوپریٹڈ تو میں زمین لئی سی. اچھا جی. جی یہ جڑا نا ٹوٹل جڑے ممبر نے نا 230 ممبر نے جنہاں کولوں انجینئرنگ سوسائٹی نے پیسے لے نے جی, اور انہاں دے وچ میں بھی شامل ہاں. 12 لاکھ روپیہ میں پے کیتا ہے. اچھا جی. تے باقی ممبراں نے کنے پے کیتے نے مینوں نہیں پتا. تے انہاں کول میں گیا وا, 4 سال ہو گئے نے ہن چکر لگاندے ہیں, تے انہاں نے پوچھیا مینوں تسی زمین دیو, الاٹمنٹ لیٹر دیو, تے وہ کہندے نے نہ تے ساڈے کول زمین ہے تے نہ ہی پیسے نے. انجینئرنگ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جی؟ جی جی بالکل جی. کتنے میں؟ اے جی جوہر ٹاؤن ہے نا, جوہر ٹاؤن دے نال ملٹری اکاؤنٹ. اچھا جی. اے جو ملٹری اکاؤنٹ دے پچھلی سائڈ دے اوتے جناب اے ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. ہاں جی, دیل صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے جی, یہ ہاؤسنگ سوسائٹی جو کراپ اپ کر رہی ہیں پورے پاکستان میں جی, اور لوگوں کو پیسے لے لیے جاتے ہیں اور ان کو زمینیں تو ملتی نہیں ہیں, گھر تو بڑی دور کی بات ہے, کیا بنائیں گے. حاجی صاحب کیا یہ مشروم جو کر رہی ہیں ہاؤسنگ سوسائٹی, اس کا کیا دیکھیں یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے کہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹی لوگوں سے پیسے لے لیتی ہے, اور یہ صرف پنجاب میں نہیں ہو رہا ہے, یہ اسلام آباد میں بھی ہو رہا ہے. بلکہ میں آپ کو انٹرسٹنگ بتاؤں کہ پارلیمنٹ کی ہاؤسنگ کمیٹی بنی تھی, سوسائٹی بنی تھی آج سے چند سال پہلے, اور پارلیمنٹیرین نے پیسے دیے, اور وہ پتہ چلا کہ اس ہاؤسنگ کمیٹی کے پاس جو سوسائٹی ہے اس نے جو زمینیں لی ہیں وہ کم ہے, اور ان کے راستے بھی نہیں ہیں, اور وہ بکھری ہوئی ہیں. وقت اتنا بڑا فراڈ ہوا ہے. تو وہ معاملہ جب پارلیمنٹیرین کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو سارے پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اب پارلیمنٹیرین وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پیسہ واپس کرے, تو ان کو پیسہ بھی واپس نہیں ملتا کہ وہ خرچ کر دیا گیا ہے. تو یہ جی اس کے لیے کوئی قانون سازی نہیں ہے. جو شخص چاہے ہاؤسنگ سوسائٹی بغیر کسی زمین کے اعلان کر دیتا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت کا خاص طور پہ اسلام آباد میں بھی یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ آپ اسی ایک ایسے فراڈ کو پنپ دے رہے ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جرم شروع ہو جاتے ہیں, اور جب وہ جرم اس وقت کوئی سے روکتا نہیں, کوئی ادارہ آگے نہیں بڑھتا, کوئی ریگولیٹری اتھارٹی آگے نہیں بڑھتی ہے. جس وقت معاملات خراب ہو جاتے ہیں, ہاتھ سے نکل جاتے ہیں, فراڈ کرنے والے فراڈ کر لیتے ہیں, اس کے بعد حکومت بیدار ہوتی ہے, لیکن وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو حل کیا حاجی صاحب, اس کا حل کیا, what is the solution to all this? سوال یہ ہے کہ اس معاملے کو ریگولائز کیا جائے. ریگولیٹری اتھارٹیز جو ہے اس کے باقاعدہ آپ دیکھیں ہاؤسنگ سوسائٹی اس وقت تک نہ بنے
جب تک اس کے پاس اس کی پوزیشن میں زمین نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ کہہ دینا کہ میں نے یہ زمین لے لینی ہے, یہ تو بیسک تھم رول ہے. ویسے تھم رول ہے کہ ایک سرٹن زمین کا ٹکڑا ہونا چاہیے, پھر اس کے بعد اناؤنس کر سکتے ہیں سوسائٹی کی. یہ اکثر ایسا نہیں ہوتا ہے, سوسائٹی اناؤنس ہو جاتی ہیں, ان زمینوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں, وہ صفا زمینیں نہیں ہوتی ہیں, وہ زمینیں کئی لوگوں پر بک چکی ہوتی ہیں, تو یہ بڑی قبضہ زمینیں بھی ہوتی ہیں, شاملات کی زمینیں ہوتی ہیں. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اسلام آباد میں یہ ہو رہا ہے, اور ہمارے پارلیمنٹیرین کے ساتھ یہ ہوا ہے. جی جی بالکل. تو یہ بیچارہ جو خاتون میں شکایت کر رہا ہے, یہ تو جناب بالکل چاہیے میاں شہباز شریف صاحب کو ٹیک اپ کرنا چاہیے یہ مسئلہ. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک کہا جی آپ نے. اصل میں بات جو کر رہے ہیں, ان کا کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ہر صوبے کا, سندھ کا بھی ہے, پنجاب کا بھی ہے, اور یہ جو کوآپریٹو سکیمز ہیں یہ پچھلے سمجھیے 30 سال سے بہت زیادہ پاکستان میں ہوئے. بڑے لوگ اجڑے ہیں جی, بہت اجڑے بھی ہیں, سپریم کورٹ کے ججمنٹس بھی ہیں, انکوائریز بھی ہیں. تو ایکچولی یہ مسئلہ جو ہے یہ نیب کا بھی مسئلہ آ گیا, جس میں نیب کو اپنی انکوائری کر کے پروسیکیوشن کرنا چاہیے ان لوگوں کو. ہاؤسنگ سوسائٹی جی جوہر ٹاؤن کے پاس ہے, اس پہ نیب کو دیکھنا چاہیے جی, نیب والوں کو. اور پنجاب کا کوآپریٹو جو ڈپارٹمنٹ ہے, سیکٹری ہے, منسٹر ہے, ان کو یہ فعال ہو کے اس میں کرنا چاہیے. بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل ٹھیک کہا جی, بڑی اچھی رائے آپ نے دے دی. اور اسی طرح فاروق صاحب کی بھی ایک کال لے لیں جی, کیونکہ ایک اور بھی میں کال لینے سے پہلے جی ایک اور چیز بتانا چاہوں گا. یہاں پہ تو شاملاتوں کا ذکر کیا حاجی عدیل صاحب نے کہ شاملاتیں بھی استعمال ہوتی ہیں, شاملاتیں سرکاری زمین ہوتی ہے, اس پہ پوری ہاؤسنگ سوسائٹیز بن جاتی ہیں. اور یہاں پہ اسلام آباد کے ارد گرد تو بڑی اس قسم کی ایسی بہت سی ہاؤسنگ سوسائٹیز موجود ہیں, اور ان کو سی ڈی اے پھر مفت زمین بھی دے دیتی ہے کہ جناب آپ سڑک بنا لیں اس پہ, اور سڑک بنا کے ایکسیس دے دیں اس سوسائٹی کے لیے. اور پھر وہ جناب وہ 1 لاکھ کا پلاٹ اگر ان کا ہو, میں ایسے اگزامپل دے رہا ہوں, تو وہ جا کے 50 لاکھ کا بن جاتا ہے. میں آپ سے ایک چیز پیش کرتا ہوں, جیسے کراچی میں ڈی ایچ اے ہے جی, اس میں کوئی فراڈ کی کمپلین نہیں آتی. ویری ریئرلی ایسے ایک آدھ کیس شاید ہوئے ہوں گے ڈی ایچ اے کی ہسٹری میں کہ جہاں کوئی فراڈ کی کمپلین آئی ہے. اور تمام جو ڈاکیومنٹیشن ہے یہ کمپیوٹرائزڈ ہے, باقاعدہ جب یہ ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے, سیل پرچیز ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ سیلر اور بائر کو وہاں بٹھایا جاتا ہے, ان کی تصویریں اتاری جاتی ہیں. اس کے بعد یہ تصویریں تو خیر اب رجسٹریوں میں اب آنے لگی ہیں جنرلی, لیکن ہم اگر ان سے یہ ڈی ایچ اے والوں سے ایک سمجھیے کہ سبق لیں کہ ہم اپنی بھی جو بورڈ آف ریونیو ہے اور ڈفرینٹ لینڈز جو ہیں اس کو ہم انہی لائنز پہ ریگولرائز کریں, اسی طرح اس کی اسکروٹنی کریں, تو کافی حد تک وہاں پہ پرابلم جو ہے ختم ہو سکتی ہے. لیکن انجینئرنگ ہاؤسنگ سوسائٹی بھی جوہر ٹاؤن کے پاس موجود ہے لاہور میں. نیب والوں کو چاہیے کہ یہاں پہ جا کے ذرا, جو ہمیں کالز آ رہی ہیں جی, محمد لطیف لون صاحب نے ہمیں کال کی لاہور سے, اور انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ ایشوز ہیں, پیسے کھا گئے سوسائٹی والے, انجینئرنگ ہاؤسنگ سوسائٹی والے, اور اس کے بعد زمین بھی نہیں دیتے, اور آگے بھی کچھ بھی نہیں چلے گا, زمین ملے گی نہیں, گھر کہاں سے بنے گا, تو پلاٹ تو بڑی دور کی بات ہے. تو اس قسم کے کئی فراڈ موجود ہیں, اور فروغ نسیم صاحب بھی کہہ رہے ہیں, حاجی عدیل صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی کہ فراڈ پہلے ہو جاتے ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے, پھر ایکٹیو ہوتے ہیں بعد جا کے قانون نافذ کرنے والے ادارے. رانا صاحب پچھلے دنوں ایک ٹی وی چینل میں مسلسل کراچی میں جن بستیوں میں فراڈ ہوئے ہیں, لوگوں پر زمینیں فروخت کی اور ان کو جگہ نہیں ملی, گھر نہ ملا, قبضہ نہیں ملا, پھر اگر کوئی کنسٹرکشن ہوئی ہے تو مافیا نے آ کے قبضہ کر لیا, بہت ایک طویل, اور اس میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے لوگوں نے جھنڈے لگا کے ان جگہوں پہ قبضہ کیا. ایک بڑا پروگرام ہوا تھا ایک ٹی وی چینل پہ. جی ہاں بالکل, یہ بڑی افسوس کی بات ہے. بالکل صحیح کہا جی, بالکل صحیح. ایک سعودی عربیہ سے کال کافی دیر سے ہولڈ پہ ہیں جی, ہمارے ساتھ صاحب فاروق صاحب ہیں جی سعودی عربیہ سے, ان سے بات کریں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیا حال ہے سر؟ میں ٹھیک ٹھاک, آپ خیریت سے بات کر رہا ہوں. جی 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 جی, سوال یہ ہے کہ یہ جو پٹواری کلچر ہے پاکستان میں, یہ پٹواری ایک بادشاہ کو آپ نے نہ سیکھا, ملک میں جمہوریت ہو یا امریت ہو. جی جی بالکل صحیح. جی عدیل صاحب کی حکومت ہو یا پرویز مشرف صاحب کی ہو, جی پٹواری کسی کے قابو نہیں آتا, وہ کسی کے قانون کو نہیں مانتا ہے.
اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ علی الدین صاحب کیا کر رہے ہیں سینٹ میں؟ پچھلے جیسی بھی ہو گئی ہے، ان کو الیکشن میں حصہ بھی لیتے ہیں اور سینٹ بھی نہیں ہے، اس کی کارکردگی کیا ہے؟ انہوں نے پٹواری کے صحیح کرنے کے لیے کیا کام کیا ہے؟ اور ایک اور سوال ذرا سیدھی والوں سے پوچھ رہے ہیں کہ آج کے خلاف انہوں نے کہا تھا کہ 2008 میں جو ہے ہم ان کو ڈل کر کے آپ کو دے دیں گے، لیکن انہوں نے ابھی تک نہیں دیے ہیں، وہ کب دیں گے؟ یہ ادارے کب کام کرنا شروع کر دیں گے؟ بہت بہت شکریہ سر. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. حاجی صاحب آپ سے سوال ہے، سعودی عربیہ سے فاروق صاحب کال کر رہے تھے، کہتے ہیں جی کہ آپ نے ایز اے پولیٹیشین پٹواریوں سے جان چھڑانے کا کوئی طریقہ، کوئی حل ہے آپ کے پاس؟ کیونکہ پٹواری تو اپنے علاقے کا بادشاہ ہے. میں عرض کرتا ہوں، اگر پریزیڈنٹ ایوب خان کی کتاب آپ نے پڑھی ہو تو انہوں نے کہا کہ انہیں بھی اپنے ایک حد بندی کے لیے اور انتقال کے لیے پٹواری کو رشوت دینی پڑی. وہ فیلڈ مارشل بھی تھے اور صدر بھی تھے ملک کے. جی دیکھیں یہ ہمارا سسٹم بہت پرانا ہے، یہ تو اس میں تبدیلی آنی چاہیے، اس کو کمپیوٹرائز کرنا چاہیے، اور اس میں یہ ہونا چاہیے کہ جو شخص جو نقل مانگے اس کو ملنی چاہیے. اب کا ایک شخص جاتا ہے اور اپنی زمین کے کاغذات کی نقل، یہ پورا نظام جو ہے بڑا بوگس ہے، پرانا ہے، اور اس کی جب تک اصلاح بڑے پیمانے پہ نہ ہوگی یہ کرپشن بھی ہوگی، پٹواری بادشاہ رہے گا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک جی. جلدی سے ایک سروے آف لینڈ از اے مسٹ. سروے آف لینڈ میں بڑی ڈیفیکٹ ہے. ٹھیک ہے، پورے پاکستان میں سروے آف لینڈ کے ڈپارٹمنٹس ہیں، وہاں پہ پراپر سروے ہونا چاہیے، پراپر ڈاکیومنٹیشن ہونی چاہیے. یہ صحیح بات فرما رہے ہیں، یہ کمپیوٹرائزڈ ہونا چاہیے اور اس کو ویب سائٹ میں آ جانا چاہیے کہ پورے پاکستان میں کون سی زمین کس کی ہے. تو ایک دفعہ جب ویب سائٹ میں یہ سارا آ جائے گا تو پھر اس کو فراڈ کرنا بھی مشکل ہوگا. یعنی پبلک ایٹ لارج کو پتا ہے کہ کون سی زمین کس کی ہے، اگر میں خریدوں گا تو کس سے خریدوں گا. تو یہ اس سسٹم کو اب میرے خیال میں ان دا نیکسٹ 5 ایئرز بالکل کر دینا چاہیے. حاجی دین صاحب کا بھی یہی مشورہ ہے کہ سارا سسٹم جو کمپیوٹرائز کر دیں. ٹھیک ہے، لیکن سروے پہلے کرائیں، پہلے سروے کر کے، بالکل سروے کروا کے. سروے بہت سی چیزوں کا تو ہوا ہوا ہے اور بہت کا نہیں ہوا ہوا، اور کچھ کا ڈیفیکٹو سروے ہے. سب کا سروے کروا کے اور اس کے بعد سسٹم کو کمپیوٹرائز کر دیا، جیسے حاجی دین صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، آپ بھی یہی بالکل یہی اس کا حل. بالکل صحیح، اس کا حل بھی یہی اور کوئی حل نہیں اس کا. ٹھیک. رحمان نیازی صاحب ہیں جی میاں والی سے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. میرا تینوں مہمانوں سے ایک سوال ہے کہ ہمارے علاقے میں تحصیلی سخیل بنجاری یونین کونسل نمبر 8 ہے، اس میں ہم بارشوں کا پانی پیتے ہیں. اچھا، تو بارشوں کا پانی آج ختم ہو گیا سر. یزید کے خلاف حسین اور حسن نے کربلا کا واقعہ کیا تھا. ہم غریب لوگ کس کے خلاف یہ جہاد کریں؟ ہم تو جہاد نہیں کر سکتے ہیں. ایک طرف خادم اعلیٰ بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب میں، دوسری طرف عمران صاحب ہیں. اب عمران صاحب کا آبائی حلقہ ہے، تو یہ فرماتے کہ میں سونامی سے حکمرانوں کو ڈبو دوں گا. کم سے کم 15 سے 20 ہزار آبادی کا خدا رسول گوائے پانی وہ نہیں، بارشوں کا یہ پانی نہیں ہے. عمران خان کے اپنے آبائی حلقہ قطر میں اس نے وہاں سے بھی الیکشن لڑا. موجودہ نون لیگ کا ایم پی ہے، پیپل پارٹی کا ایم ایل اے نواب ملک امان. تو ہم لوگ اپنے بچوں کو کیسے اس ملک کے لیے وہ خود قتل کریں یا ہم یزید بن جائیں؟ ہم کیا کریں سر؟ خدا رسول کا واسطہ ہمیں پینے کا پانی چاہیے. بالکل ٹھیک کہا جی آپ نے نیازی صاحب، آپ کا رائٹ ہے اور یہ حق ہے سب کا کہ پانی کم از کم صاف پانی چاہیے پینے کا. یہ تو بہت بیسک نیسیسٹی ہے. میں فاروق صاحب آپ سے چاہتے ہیں، عمران خان صاحب کا حلقہ ہے، وہاں پہ لوگ پانی کو ترس رہے ہیں، چھپر کے پانی پی رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں چھپر کا پانی بھی اب ختم ہو گیا، لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں. ایک طرف خادم اعلیٰ ہے، دوسری طرف عمران خان صاحب ہیں، لیکن پانی نہیں مل رہا. دیکھیے پانی تو سب سے جو فنڈامنٹل ضرورت ہے انسان کی وہ ہے، اور اس میں بہت سی جگہیں ایسی ہیں پاکستان میں جہاں آپ کی جو نہروں کا سسٹم ہے یا جو سٹریمز ہیں، ریورز ہیں، وہ وہاں نہیں پہنچتی. لیکن میں نے اپنے طور پہ ایک سٹڈی کی تھی اور اس کے مجھے یہ فیڈ بیک ملی ہے کہ بہت سی جگہ جہاں اس طرح پانی نہیں بھی پہنچتا تو وہاں ویلز یا ٹیوب ویلز کھدوائے جا سکتے ہیں. اب اس کی جو کاسٹ ہے وہ کاسٹ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ بیئر نہ کی جائے. تو ایک ہمارے گورنمنٹ کو یہ بھی ایک سٹڈی کرنی چاہیے کہ جہاں پانی نہیں پہنچ سکتا تو وہاں کیا فیزیبلٹی ہے اگر اس قسم کے ٹیوب ویلز یا ویلز
کھودے جائیں, بنے جائیں, کیونکہ آپ یاد کریں گے کہ پرانے زمانے میں, قدیم زمانے میں بہت سا لوگ پانی یاد کروں گا, میں مطلب قدیم نظر آ رہا ہوں, اپنی ہسٹری کے آپ اسٹوڈنٹ رہے ہیں اور بڑی آپ کو دسترس ہے, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کی پانی کی نیڈز ان ویلز سے پوری ہوتی بالکل تھی. صحیح کہا. ہمارے ابھی بھی پریڈومیننٹلی بڑا ایک ٹرائبل سسٹم ہے, سوسائٹی ہے, بہت سی چیزیں ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی ہیں. تو یہ ایک سجیشن ہے کہ اس کو اگر دیکھا جائے کہ جہاں پانی آ ہی نہیں سکتا, جیسے یہ فرما رہے ہیں نا کہ بارش کا پانی ختم ہو گیا ہے, اور وہ نیچرلی بارش کا پانی ہوگا وہ بھی شاید صاف نہیں ہوگا, اور اب وہ چھپر سے پانی پی رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب وہ بھی ختم ہو رہا ہے, یہ کہہ رہے ہیں ختم ہو رہا ہے. تو یہ جب تک آپ یہ ایکسپلور نہیں کریں گے ویلز اور ٹیوب ویلز, ہمارے ہاں جو جال ہے اس کو پراپرلی, اور اس کی بھی ایک جو ہماری اریگیشن کی ہے, صوبوں میں بھی ہے, اس کو امپاور کیا جائے, اس کو اس طرف لگایا جائے, تو کچھ نہ کچھ بہتری ہوگی. سب ایک طرف خادم اعلیٰ ہیں اور عمران خان صاحب کا حلقہ ہے, اور وہاں پہ پانی پینے کو نہیں ہے, اور نیازی صاحب, رحمان نیازی صاحب جو میاں والی سے فون کر رہے تھے, وہ کہتے ہیں جی جب تو چھپر میں بھی پانی ختم ہو گیا, جو چھپر کا پانی ہم پیتے تھے وہ بھی ختم ہو گیا. عمران خان صاحب کا وہ حلقہ ہے, اور ایک طرف خادم اعلیٰ پنجاب بیٹھے ہوئے. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں, ہمارے ہاں پنجاب میں خصوصاً یہ نہری سسٹم دنیا کا بہترین نہری سسٹم تھا جی, جو یقیناً فرنگیوں نے بنایا تھا, لیکن اب یہ کہ وہ سسٹم خراب ہو رہا ہے. نہروں کی جو والز ہیں وہ اب کچی ہیں اور پانی اس میں ضائع ہو رہا ہے, تو ٹیل پہ پانی بھی نہیں آتا. ایک تو یہ ہے جی, یہ کرنا چاہیے کہ والز کی کنسٹرکشن ہو. دوسرا یہ ہے کہ جیسے کہ نسیم صاحب نے کہا ہے کہ وہاں ٹیوب ویل ہونے چاہیے, کنویں کھدائی جائیں, اور اس کے لیے جو جنریٹرز ہیں وہ سولر انرجی کے ہوں. ان تمام علاقوں میں دھوپ بڑی ہوتی ہے کیونکہ بجلی کی بھی کمی ہے, اور تو سولر انرجی سے پانی نکالا جائے. باقی آپ نے تو عمران خان کی بات کی, عمران خان تو پورے پاکستان کو سونامی میں ڈبونا چاہتے ہیں, لیکن ان سے کہیں کہ فی الحال کچھ کنویں وہاں اپنے علاقے میں, اپنے حلقے میں بنا لیں. بالکل صحیح کہا جی آپ, ان کا مسئلہ حل ہو سکے. بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل ٹھیک کہا جی صاحب آپ نے. سرفراز صاحب ہے جی منڈی بھاولدین سے, ان سے بات کر لیں. جی السلام علیکم سرفراز صاحب. السلام علیکم جناب. جی کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک. رانا صاحب آپ کا پروگرام جو میں اکثر دیکھتا ہوں, بڑا آپ عوامی مسائل جو ہے نا وہ اجاگر کرتے ہیں. کوشش کرتا ہوں جی جی, بڑی ہمیں خوشی ہوتی ہے جب آپ ہمارے مسائل جو ہے نا ان سیاستدانوں کو بتاتے ہیں. جی, تو میں آپ سے چھوٹا سا مسئلہ ندیم افضل چند صاحب سے کرنا تھا, وہ ابھی میرے خیال آپ کے پروگرام میں آئے نہیں ہیں, وہ ابھی آ نہیں سکے. جی سر, وہ یہ بتانا تھا کہ منڈی بہاولدین میں گیس لگے ہوئے کم از کم 4-5 سال ہو گئے ہیں, لیکن یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب تک کسی اہلکار کو یا کسی بندے کو 5,000 روپے نہ دو تو وہ جناب گیس کا کنیکشن نہیں لگتا. اچھا, 5,000 کا نوٹ دیں گے تو پھر کنیکشن لگے گا؟ جی جی, کم از کم 5,000 روپے کنیکشن کا لیتے ہیں اس فیس سے علاوہ. اور اس کے علاوہ جتنے سیاستدان ہیں, یہاں ان کے ڈیرے پہ چلے جاؤ, ان پہ جو اہلکار ہیں وہ لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. تو میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی گورنمنٹ کو خدا کے لیے ابھی جو 2-4 ماہ ہے آپ کے پاس, ہمیں مہربانی کریں, ہمارے مسائل سنیں, اور گیس بجلی والے مسئلے یہ تو ہمارے حل کر دیں. بالکل صحیح کہا جی آپ نے, بالکل ٹھیک کہا سرفراز صاحب. میں ایم کیو ایم جو ہے وہ کہتے ہیں ایم کیو ایم والے جی کہ ہم وہاں سے لوگ اٹھاتے ہیں جو کہ فیوڈلز نہ ہو. تو میرے خیال میں پوچھوں گا فروغ نسیم صاحب سے, آپ بتائیں جی کہ جہاں پہ گیس لگوانے کے لیے منڈی بہاولدین میں 5,000 کا نوٹ دینا پڑتا ہے رشوت کے طور پہ, پھر جا کے گیس لگتی ہے, تو باقی جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں, ان کے ڈیرے ہیں وہاں پہ, آگے ان کے جو چیلے ہیں انہوں نے بھی دکانیں کھولی ہیں, وہ بھی وصولیاں کرتے ہیں, پھر جا کے کام کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ کب ختم ہوگا اور اس کا حل کیا؟ جب تک لوکل گورنمنٹ کو امپاور نہیں کریں گے, یہ جو بنیادی مسائل ہیں پورے پاکستان کے وہ حل نہیں ہوں گے. جب لوکل آپ کا میئر ہوگا, ناظم ہوگا یا ٹاؤن ناظم ہوگا, اس کو ایکسیس لوگوں کی
بآسانی ہوگی کمپیئر ٹو کوئی ایم این اے ہے, کوئی سینیٹر ہے, کوئی ایم پی ہے, اور اس کے پاس ایک رسپانسبلٹی بھی ہوگی. اور کم سے کم ہم نے تو یہ کراچی میں ان پرٹیکولر یا حیدرآباد میں یہ دیکھا کہ جو ناظمین تھے اور ٹاؤن ناظمین تھے وہ رسپانسبل تھے, وہ پہنچ جاتے تھے اور بہت سی ایسی چیزوں کو جو کہ انہونی لگتی تھیں سالو کیا. وہ بابا بھٹ شاہ کا تھا, وہاں سے کہاں سے مصطفیٰ کمال نے پانی نکالا, پانی دیا لوگوں کو, جو کہ پچھلے 60 سال میں میسر نہیں تھا. تو جب تک لوکل گورنمنٹ امپاور نہیں ہوگی, اور انگلینڈ میں بھی کانسیپٹ یہی ہے, جب تک لوکل گورنمنٹ امپاور نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوگا. یہ بالکل صحیح آپ نے کہا جی کہ یہ جو پانی نکالا گیا کراچی میں جی, اور جس طریقے سے ہمارے سٹی ناظم تھے سابقہ, انہوں نے جس طریقے سے کام کیا اس کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے بڑا کارنامہ ہے ان کا. اور دیکھیے دیٹ از وائی ہی واز ریکنڈ ایز دا بیسٹ میئر آف دا ورلڈ. بالکل جی, ان کو جتنے میں تو اپریشیٹ کروں تو کم ہے. جی جی حاجی صاحب میں یہ تھوڑا سا ایک ران صاحب میری رائے تھوڑی سی اختلاف ہے. جی جی بالکل کریں جی اختلاف. یہ انہوں نے ناظم سے پہلے بھی ہمارے یہاں سسٹم تھے جی, اور وہ بڑے کامیاب تھے. ہمیں اپنا بچپن یاد ہے, اپنی جوانی یاد ہے. نہیں ابھی بھی آپ جوان ہیں, ابھی کیا ہو گیا سسٹم تھا حاجی صاحب, ابھی بھی جوان ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ اپنی نوجوانی یاد ہے. اچھا, ایک کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں آپ اپنے بارے میں. ویسے آپ اگر یہ لوکل باڈی کا سسٹم ایسا بنائیں کہ جس میں 17 گیٹ کے تمام محکمے جو ہیں افسران لوکل گورنمنٹ کے سسٹم ہو تو غلط ہے. اچھا, دیکھیں لوکل گورنمنٹ کا ہے, آپ ٹریفک کو کنٹرول کریں, ڈرینیج دیں, ڈرنکنگ واٹر دیں, سیوریج دیں, اسٹریٹ لائٹ دیں, اور بیسک ایجوکیشن اور بیسک ہیلتھ. یہ ہوتا ہے ساری دنیا میں. ہم نے ایک ایسا نظام بنایا جس میں ہر محکمہ اس کے اندر چلا گیا. اچھا, دوسری بات اب یہ ہے کہ کراچی میں یقیناً مصطفیٰ صاحب کے زمانے میں کام ہوا ہوگا, لیکن اس وقت کے صدر صاحب نے جتنا فنڈ کراچی کو دیا ہے جی, تو وہ تو میرے خیال میں کسی دوسرے بلدیہ کو نہیں ملا ہے, کسی دوسرے ٹاؤن کو نہیں ملا, دوسرے شہر کو نہیں ملا ہے. ہمیں ایسا سسٹم بھی بنانا چاہیے کہ صدر مہربان ہے, گورنر مہربان ہے, وزیر اعظم مہربان ہے تو اربوں روپے کے فنڈ ملے, اور اگر وہ مہربان نہیں ہے تو وہ علاقہ بغیر فنڈ کے تباہی کی طرف چل جائے. ہمارا ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ وہ خود اپنے فنڈ بھی جنریٹ کرے, پروونشل گورنمنٹ بھی ان کو فنڈ دے, اور وہ تمام علاقوں کو برابر ڈیولپمنٹ ہو. اب کراچی میں کافی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, لیکن چند علاقوں میں ہوئی ہے اور چند علاقوں میں نہیں ہوئی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تمام علاقوں میں تمام لوگوں کا حق ہے کہ ان کو پانی پینے کا پانی ملے, ان کے گلیوں میں لائٹ ہو, اسٹریٹ لائٹ ہو, سڑکیں ہوں, تعلیم کے بیسک ایجوکیشن اور ہیلتھ کے ادارے ہوں. تو یہ ابھی بھی کراچی میں ایسا نہیں ہے. بعض آپ علاقوں میں چلے جائیں سب کچھ میسر ہے, اور بعض علاقوں میں نہیں ہے. یہی حال پشاور کا ہے, یہی حال لاہور کا ہے, یہی حال کوئٹہ اور اسلام آباد کا ہے. یہاں تک اسلام آباد میں ایسے علاقے ہیں جہاں بیسک جو ضرورتیں ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں. تو وہ سسٹم ہونا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کا جو تھرڈ ٹائر ہے وہ ہونا چاہیے, لیکن وہ جو پچھلا تھا ان سے ہم ایگری نہیں کرتے. اچھا چلیں, ایک چیز سے تو میرے خیال میں ایگری کریں گے آپ کہ مصطفیٰ کمال نے جتنا عرصہ رہے, مصطفیٰ کمال کراچی میں ناظم کام تو کیے انہوں نے. یہ تو ایگریمنٹ ہو سکتا ہے نا حاجی صاحب کہ نہیں؟ دیکھیں اگر جتنے ان پر مہربان تھے مشرف صاحب, جتنا فنڈ دیا تو یعنی کہ فنڈ استعمال ہوئے ہیں, لیکن کن علاقوں یہ بھی بڑی بات ہے. ٹھیک ہے, ہر جگہ پہ نہیں ہوا کام, کئی جگہ ایسی بھی ہے جہاں پہ کام نہیں ہوا, لیکن مصطفیٰ کمال نے ایٹ لیسٹ جتنے فنڈ لیے ان کو استعمال کر دیا. یہ ایسے کہہ دے تو گزارا ہو جائے گا, یہاں پہ تو گلہ شکوہ نہیں چلے گا. میں اس سے خاموشی ظہور کریم صاحب ہیں جی, میرے بھائی بلوچستان سے مجھے فون کر رہے ہیں. جی ظہور صاحب. سر میں حاجی عدیل صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. MQM بھی تھی, میں سمجھوں ایک اچھی ابتدا تھی اور ہے. اگر جو لوگ بے روزگار تھے, چلیں انہیں بغیر کسی سروس رولز کے عارضی طور پہ ایک رکھا ہے اور 7,000 سے لے کے 10,000 تک ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں, تو اس بے روزگاری سے تو یہ بہتر ہے نا.
اب یہ لیکن حاجی صاحب ایک بچے نے یا بچی نے ایم بی اے کیا ہو اور اس کو دیکھیں ایم بی اے کرنے میں بھی کتنا ٹائم لگتا ہے, پیسہ خرچ ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس کو اگر 10,000 15,000 روپے ملتا ہے, 10-15,000 روپے ٹھیک ہے, نہ ملنے سے بہتر ہے, لیکن نہ ملنے سے ضرور بہتر ہے, آپ کی بات درست ہے, لیکن 10-15,000 روپے گزارا ہو جائے گا اس کا. نہیں, میں مانتا ہوں, لیکن اس سے پہلے وہ بچی کو کچھ نہیں مل رہا تھا. دیکھیں اس بچی پہ یہ پابندی نہیں ہے کہ وہ کوئی اچھی جاب ملے تو وہ اپلائی نہ کرے. اس وقت بلوچستان میں اس حکومت نے فوج میں اور دوسرے اداروں میں ہزاروں جاب کریٹ کی ہیں, اور یہ ایک طریقہ ہے کہ اگر جب تک کوئی جاب نہیں ہے تو 1 سال کے لیے یا 2 سال کے لیے یہ بچے اپرینٹس شپ کے طور پہ کام کر سکتے ہیں. تو اگر ان پہ یہ کوئی پابندی تو نہیں ہے, اگر کوئی دوسری جاب ایڈورٹائز ہوتی ہیں دے کین اپلائی, اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن جب تک ان کو وہ جاب نہیں ملے اس وقت تک ان کو کچھ تو ملتا رہے نا. تو میں سمجھتا ہوں ایک اچھی تجویز تھی, ایک اچھا کام ہے جس کو ہم اپریشیٹ کریں. آپ اس سے اتفاق کریں گے, اختلاف کریں گے, کیونکہ دیکھیں آپ نے ابھی باہر پڑھا اور جو انٹرنشپس ہوتی تھی وہ آپ کو ڈیورنگ دا ایجوکیشن اگر مل جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اور وہ ٹھیک رہتا ہے. جب آپ گریجویٹ ہو جائیں اور اس کے بعد آپ انٹرنشپ نہیں آپ جاب ڈھونڈتے ہیں اور جاب ملتی ہے آپ کو. میں اس کی بات قانون سے سٹارٹ کرتا ہوں. قانون میں اگر کوئی صاحب میں یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب کو انڈیفینیٹلی طور پہ کانٹریکٹ پہ رکھا جا رہا ہے تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ڈائریکشنز دیتی ہیں کہ اس کو ریگولرائز کرو. ٹھیک ہے, تو یہ جو ان کی جو بلوچستان سے ہمارے بھائی نے فون کیا ظہور کریم صاحب, تو بالکل ان کا ایک لیگل رائٹ بھی کھڑا ہو گیا ہے کہ ہی ڈرائیوز رائٹ ان لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشن. اس کی اردو کیا ہے مجھے نہیں پتا, کہ ان کو ریگولرائز کرنا چاہیے. اچھا, جو اکنامک اپرچونٹیز ہیں, جابز ہیں, اس کو کریٹ کرنا گورنمنٹ کا, اسٹیٹ کا ایک آبلیگیشن ہے. ہر پاکستانی جو ہے اس کا یہ رائٹ ہے کہ گورنمنٹ سے کہے کہ ہمیں اکنامک اپرچونٹیز, ہمیں جابز کریٹ کر کے دیں. اور اگین ہمارے بھائی صاحب اگری شاید نہیں کریں گے, اس کا حل یہی ہے کہ فنڈنگ کی جائے لوکل گورنمنٹ کو. لوکل گورنمنٹ اکنامک اپرچونٹیز کریٹ کریں, جابز کریٹ کریں, اور اس کے تحت ہی یہ جو ان امپلائمنٹ کا مسئلہ ہے پاکستان میں وہ حل ہو سکتا ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے جی. اور میرے خیال میں سب سے زیادہ پرائرٹی پہ رکھنا چاہیے بلوچستان کو جی. اور ظہور کریم صاحب ہمارے بھائی ایم بی اے کیا ہوا انہوں نے, اور ان کو اگر سٹائپنڈ مل رہا ہے تو ان کا رائٹ, جیسے کہ آپ نے سنا ظہور کریم صاحب ہمارے مہمان کہہ رہے ہیں آپ کو, فروغ نسیم صاحب, کہ آپ کا رائٹ بن جاتا ہے کہ آپ کو پرمنٹ کیا جائے, ایسے ہی ہے نا جی, پرمنٹ کیا جائے آپ کو. ایک اور کال لے لوں جی, اور میرے خیال میں یہ آخری کال ہوگی. معذرت چاہتا ہوں ان لوگوں سے جن کی کالز نہیں لے سکتا, مختصر وقت ہے اور میں کوشش کرتا ہوں جتنی زیادہ سے زیادہ کالز لے سکوں. محمد نواز صاحب ہیں جی جھنگ سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام رانا صاحب. جی کیسے ہیں جی؟ اللہ کا شکر ہے جی. جی نواز صاحب کیا پوچھتے ہیں؟ ہاں, میں نے آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ بات کرنے کی کوشش کی کہ آج ہو گئی. فروغ نسیم جیسے قابل آدمی آپ کے پاس بیٹھے ہیں. جی جی, تو میں بات یہ کرنا چاہتا تھا کہ پنجاب حکومت نے گندم فروخت کرنے کا نظام ایسا پیچیدہ بنایا کہ صرف ناظم, ایم پی, ایم ایل اے وغیرہ گندم وہاں فروخت کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ میرا ایک بیٹا ہے وہ جنس کا وپار کرتا ہے, دھان, کپاس وغیرہ کا. تو جب گندم وہاں فروخت نہ ہو سکی, مرکز خرید گندم سرکاری پر, تو ان لوگوں کو مجبور کرنے پر اس نے بھی گندم کا وپار کیا پرائیویٹ طور پر, جیسا بہت سے لوگوں نے کیا. اچھا جی, ہاں میں بات یہی کر رہا تھا کہ 17.5 لاکھ روپیہ جہاں زیب نامی شخص ہے ڈیرہ غازی خان کا, وہ کھا گیا. پنجاب حکومت
اب تک ہماری نہیں سنی. یہ مرکز والے ہماری کوئی کوشش کر کے ہمیں وہ 17 لاکھ دلوا دے جو غریب کسانوں کا ہے, جو ہم نے اپنی وساطت, جہاں تک میرا تھا ہستی وہ تو میں نے کچھ ادا کیے ہیں. کون کھا گیا آپ کے پیسے؟ یہ نواز صاحب مجھے ذرا بتائیں گے. پرائیویٹ آدمی یہ گندم فروخت کی لوگوں سے ہم نے فروخت. نام کیا ہے اس آدمی کا؟ نام کیا ہے؟ یہاں زیب اس کا نام ہے جی, ڈیرے غازی خان میں رہتا ہے, بروکر ہے. اچھا, جہاں زیب بروکر ہے, ڈیرہ غازی خان میں رہتا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے جی بالکل. وہ 17.5 لاکھ روپے ہمارے کھا گیا. کوئی 1 ارب سے بھی کچھ زائد گندم ہم نے اس کی وساطت سے فروخت کی ہے. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. وہ ادھر سے پیسے وصول کرتا تھا بڑے وپاریوں سے یا فلور ملوں سے اور ہمارے کھاتے میں بھیج دیتا تھا. ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے جی. فروخت صاحب آپ کیونکہ ایک بندہ جہاں زیب نامی ڈیرہ غازی خان سے 17.5 لاکھ روپے ایک غریب آدمی کھا گیا گندم خرید و فروخت کے چکر. دو چیزیں میرے بھائی کو جھنگ میں جو ہے ان کو فوراً کرنا چاہیے. ایک تو ایک سول سوٹ فوراً فائل کریں وہاں جو جھنگ کا جو سول جج ہے. سول سوٹ یہ فائل کریں گے تو اس کا ان کے جو پوتے ہوں گے. نہیں میں بتا رہا ہوں سول سوٹ فائل کریں اور ساتھ ساتھ FIR کٹوائیں. یہ فوراً کریں کیونکہ اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ ڈیلے ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں ایگریکلچرل منسٹری ہے, مارکیٹ کمیٹی بھی ہوگی اور ایگریکلچرل منسٹری بھی ہے پنجاب کی, اس کو بھی یہ لکھیں. دیکھیں جب تک یہ قانونی چارجوئی پوری نہیں کریں گے نا تو کوئی آسمان سے اٹھ کے ان کی مدد نہیں کر پائے گا, کیونکہ سسٹم ایسے بنے ہوئے ہیں جو عوام الناس میں گراس روٹ لیول میں جو آنیسٹی انٹیگریٹی جو ہے جب تک وہ نہیں ہوگی تو اس قسم کی چیزیں ہوتی رہیں گی. اور یہ ان کی ایک پرابلم آئی ہے, اس کو سالو کرنے کا سٹیپ نمبر 1 یہی ہے, یہ کرنا پڑے گا. کتراتے ہیں لوگ عدالت میں جانے سے, کیونکہ عدالت میں اگر یہ جائیں گے میرے بھائی, اگر آج جائیں گے اور وہاں پہ جا کے اپنا سول سوٹ آپ نے کہا جی کرائیں گے تو ان کے میرے خیال میں پوتے کو جا کے انصاف ملے گا. اس میں ایک طریقہ ہے, کو تو نہیں ملتا. آرڈر 10 ہے CPC میں, اس میں یہ ہے کہ پہلی ڈیٹ پہ ان کا وکیل آرڈر 10 CPC کا انووک کرے. ایگزامینیشن آف پارٹیز پہ ڈکری ہو سکتی ہے, یعنی اگر وکیل اس کو چاہے تو ایکسپیڈائٹ بھی کر سکتا ہے. اچھا ایسی بات نہیں. ٹھیک ہے. محمد نواز صاحب میرے خیال میں آپ سن رہے ہیں جی, آپ کو سجیشن دے رہے ہیں فروغ نسیم صاحب. سمجھتا ہوں جی حاجی صاحب آپ کیا کریں گے اس معاملے میں؟ قانونی بات تو نسیم صاحب نے کی ہے اور یہ یقیناً آپ نے بڑا صحیح کہا ہے کہ اگر سول کیس ہوگا تو چاہے جتنا بھی جلدی ہو 10-15 سال کے بعد فیصلہ ہوگا. جی ہاں, وہ پوتے آگے بچے میاں شہباز شریف صاحب اور پنجاب کی حکومت کو خصوصی دلچسپی لینی چاہیے. معاملہ اگر بہت زیادہ خراب ہے اور تو نیب کے حوالے کیا جائے تو کچھ تو وہ, لیکن یہ کہ قانونی تحفظ کے لیے FIR وغیرہ ضرور درج کرنی چاہیے. جی بالکل ٹھیک کہا, لیکن آپ نے صحیح کہا جی کہ میاں نواز شریف صاحب کو, شہباز شریف صاحب کو اس پہ توجہ دینی چاہیے اور توجہ باقی جگہوں سے ہٹا کے میاں شہباز شریف صاحب اس طرف لے آئے آپ تو بہتر ہوگا. عام لوگ ہیں جی, غریب لوگ ہیں, پرائیویٹ ایک آدمی ہے جہاں زیب ڈیرہ غازی خان کا جو 17.5 لاکھ روپے کی گندم کی خرید و فروخت میں کھا گئے محمد نواز صاحب کے, جن کا تعلق جنگ سے. ٹائم کم ہے جی, مختصر ٹائم تھا. ڈبل شاہ صاحب کو اربوں روپے لیے تھے. ہاں ڈبل شاہ صاحب, آپ کو بڑا یاد ہے ڈبل شاہ صاحب ہے نا عزیز صاحب, جناب آپ نے کوئی تو پیسے نہیں دیے ہوئے تھے, بڑے سیاستدانوں نے بھی دیے ہوئے تھے پیسے. میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. بہت بہت شکریہ حاجی عدیل صاحب, آپ تشریف لائے. فاروق نسیم صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جی. میں معذرت چاہتا ہوں ایک مرتبہ پھر جی ان لوگوں سے جن کی کال میں نہیں لے سکا. آئندہ ہفتے پھر کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھوں, آپ لوگوں کی آواز سنوں, عوام کی آواز سنوں. لیکن فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.